کہ کیا وجہ ہے کہ کیا امر مانے ہے کہ جب آپ کی مذاکراتی ٹیم نے حکومتی مذاکراتی ٹیم نے کمٹمنٹ دے دی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کو کہ آپ کی ملاقات کروائیں گے خان صاحب کے ساتھ، لیکن پھر ملاقات وہ نہیں ہو سکی، وہ کل بھی انتظار کرتے رہے، آج بھی انتظار کرتے رہے، کوئی بھی اس پہ مثبت رسپانس نہیں مل سکا، تو کیا وجہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ نہیں سمر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملاقات چلیں ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو ہی جاتی ہے، ہو جائے گی، 3-4 دن ہو گئی آگے پیچھے۔ آج نہیں تو کل ہو جائے گی، چلیں 4 دن 5 دن آگے پیچھے ہو ہی گئی، مگر کیا اس دوران جو رویہ عمران خان کا ہے، ایک دن کوئی اور ہوتا ہے یقیناً، دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے، کیا وہ اپنے رویے پہ غور کریں گے؟ اور پھر کیا یہ مذاکرات جو ہیں، میں تو آج بھی اسی جگہ کھڑا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی مقصد کے لیے مذاکرات نہ ہوں بلکہ ایک وقت گزاری کے لیے یا خاص مخصوص مفاد کے لیے یا ایک خاص ہدف کے لیے کیے جا رہے ہوں، کسی دباؤ کے تحت اور کسی لالچ کے تحت، کوئی این آر او مانگنے کے لیے کیے جا رہے ہوں یا کسی دباؤ کو ملحوظ خاطر رکھ کے مذاکراتی کمیٹیاں بنتی ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اس کا نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلتا مثبت یا نتیجہ خیز، وہ سر، یہ بیٹھک نہیں کون سے ہوتی دباؤ کی آپ بات کر اس رہے وقت ہیں؟ تک جب تک کون سے بنیادی دباؤ کے تحت ایشوز۔ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھے؟ دیکھیں سمر عباس صاحب، بات تو سیدھی ہے کہ حکومت وقت تو جو ہے وہ تو دباؤ میں ہی ایک کمیٹی بھی بنی، اور دباؤ کہاں سے ہے؟ عالمی قوتوں کی جانب سے ہے، اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اور جو جس شخص کے لیے ہو رہی ہے وہی تھا یہ بات کہنے والا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ آج غلام بن کے ان سے اپنی آزادی کی بھیک مانگی جا رہی ہے، اور پاکستان پر دباؤ پاکستان کے مفادات کے خلاف، پاکستان کے آئین قانون کے خلاف وہ دباؤ ہے، اور ایک لابنگ فرم جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی حمایت کے لیے وہاں فرم ہائر کی، تو غلامی تو تو پھر مجھے یہ یہ بھی ہے کہ بتائیں کہ غلامی تو ریاست پھر کے یہ لیے بھی وہ ہوئی نا فرم میاں ہائر صاحب کہ کی آپ تھی۔ اس دباؤ میں آ کر مذاکرات کی میز پر بیٹھ بھی جائیں، آپ انہیں ریلیف بھی دینے کی باتیں کریں، تو پھر آپ مان رہے ہیں کہ دباؤ بھی ہے، دباؤ میں آ کر جب آپ بیٹھے تو پھر غلامی تو پھر یہ ہوئی، آپ دباؤ کو آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اور آپ اس کے سامنے آپ کے ساتھ تسلیم خم کر دیا۔ میں بالکل سمر، آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں آپ کسی کو رہائی دیتے ہیں کسی دباؤ کے تحت، تو یہ غلامی ہوگی، اس کو غلامی کو کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے، اور اس غلامی کو اگر کوئی سمجھے کہ دباؤ کے تحت یا ڈالروں کی جھنکار سنائی ہمیں دلوا کر اگر کوئی کہے کہ کسی کو رہا کر دیا جائے، تو یہ غلامی ہم قبول نہیں کریں گے، اور یہ پاکستانی قوم نے کبھی اپنے مفادات میں، قوم کی بات کر رہا ہوں سمر، صحیح ہے۔ قوم کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے عالمی قوتوں کا دباؤ ریاست کے مفاد میں جب نہیں ہوا، ریاست کے مفادات کے خلاف دباؤ آیا تو اس کو سہ کر بھی وہ مقاصد اپنے حاصل کیے۔ میں 98 کی بھی بات کرتا ہوں، بالکل، میں تو 2014 کی بھی تو بات میاں کرتا جاوید ہوں۔ لطیف صاحب، پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آج صاحب کی، آپ ذرا آپ اشارہ کریں میاں نواز شریف صاحب کی طرف، تو پھر ان کی مرضی و منشا کے بغیر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں پھر؟ میں کسی کی منشا کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں منشا ریاست کی بات کر رہا ہوں، میں ریاستی اداروں کی بات کر رہا ہوں، میں حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کوئی بتائے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ 9-10 مئی ہماری ریڈ لائن ہے، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ 9-10 مئی کو پاکستان پر حملہ ہوا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ثبوت کے ساتھ، جو کہ میں بھی مانتا ہوں کہ ایک ادارے کے اندر بغاوت کی منصوبہ بندی کی گئی، ذہن سازی کی گئی، دوسرے ادارے کے اندر بھی جو گٹھ جوڑ ہوا، جو ایک پیج بنا، صحیح ہے۔
مختلف لوگوں کا جو سہولت کاری اس وقت دی گئی اس کے نتیجے میں 9-10 مئی ہوا تھا. وہ الگ بات ہے کہ تو عمران خان صاحب کے ذمے جو اتنی بڑی لوگوں کی ایک فوج انہوں نے لے کے نکلنی تھی وہ نہ نکل سکی. باقی سارا کچھ اسی طرح عمل ہوا دو اداروں کی نہیں تو جانب میاں سے. صاحب جب آپ یہ ساری باتیں کر کہنے رہے والے ہیں کون تھے؟ جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں آپ جس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے گورنمنٹ تو مسلم لیگ نون کی ہے جس کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر میں یہی تو آپ کو سمر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں آپ کسی کو رہائی دیتے ہیں آئین قانون سے ماورا بلند ہو کے تو پھر دنیا میں ایک پیغام یہی جائے گا کہ ہم غلام ہیں اور صحیح ہے. ہمیں ڈکٹیٹ کیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ قوم قبول نہیں کرے گی. تو کوئی قوم اگر اگر یہ فیصلہ کرے گا بھی تو ہم قبول نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہونا چاہیے میاں صاحب؟ پھر ظاہر ہے اس میں ایک فائدہ تو حکومت کو بھی ہونا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا فائدہ تحریک انصاف کو ہونا، آپ کو بھی تو فائدہ ہونا ہے. ملک میں اگر سیاسی استحکام آ جاتا ہے، جس معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ معیشت کو جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے، اگر سیاسی استحکام آتا ہے تو معاشی استحکام آئے گا ملک کے اندر، معاشی حالات مزید بہتر ہوں گے تو بینیفیشری تو آپ بھی ہوں گے اس کے. پھر اس طرح کا استحکام پاکستان کو یا قوم کو نہیں چاہیے جو پاکستان کی معاشرت معیشت برباد کر دے، اداروں کے اندر بغاوت پہ گروہ بندی کر دے. ایسا استحکام نہیں چاہیے جو پاکستان کے مفادات میں نہیں عالمی قوتوں کے مفادات میں وہ استحکام دیکھیں. لیکن میاں بات صاحب 9 مئی سمر کے کیسز سیدھی کے سی ہے حوالے سے تو کہ اگر چل رہا ہے ایک پروسیس، وہاں تو سزائیں بھی ہو گئی ہیں 85 سیاسی افراد کو. اگر 9-10 مئی کا پروسیس چل رہا ہے تو اس کے بعد 26 نومبر آتا ہے. اگر 26 نومبر کے بعد آپ اس کا ٹویٹ دیکھیں عمران خان کا، کیا اداروں کے متعلق آج وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ریاست کے مفادات میں یہ باتیں. ہاں اگر اس کو شکایت ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں سے، کیا ہمیں شکایت نہیں ہوتی تھی؟ کیا آج بھی وہ شکایات ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں ہوئی. آج بھی تحفظات مجھے ہیں، آپ کو ہوں گے، کسی اور کو ہوں گے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عالمی قوتوں کو پاکستان کے اندر مداخلت کی دعوت دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور جو عالمی قوتوں کو مداخلت کی دعوت دیتا ہے اس کے خلاف آئین قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ڈر کے اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دے دیں کہ یہ آپ لے جائیں کیونکہ ہم کمزور ہیں آپ سے. تو پھر وہ کون لے گا ایکشن؟ پھر آپ تو ظاہر ہے اس میں سارے میں موجود الزام تو پھر وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو ٹھہرا رہے ہیں. وزیراعظم تو وہ ہیں آج. میں بات کر رہا ہوں سمر پاکستان کے تمام اداروں کے حوالے سے، میں حکومت وقت کے حوالے سے کر رہا ہوں. اس میں کوئی بھی کل کو یہ نہ کہے تو چیف کہ ایگزیکٹو میرا کون ہے آج؟ گناہ نہیں صحیح، ان ساری اینا نے کیتا ہے. تو چیف ایگزیکٹو کون ہے ملک کے یار اندر آج؟ دیکھو سمر باس، شہباز شریف صاحب ہیں. ایک سیکنڈ سمر باس، چیف ایگزیکٹو کی صرف اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو کیا 2014 میں چیف ایگزیکٹو نواز شریف نہیں تھے؟ اور ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا 2017 میں؟ 2014 سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا. یہ چیف ایگزیکٹو کی خالی بات نہ کیا کریں، جو حقائق ہیں سب کے علم میں ہے کہ کہاں کہاں سے پاور ملتی ہے اور کون کون پاورفل ہوتا ہے. تو آج بھی آپ کو سب کی میں بات کر رہا 2014-15 ہوں. والے آج میں خدشات اس محسوس ہو رہے ہیں. موقع آپ پہ تو ایک پیج پر ہیں. شہباز صاحب تو کہتے ہیں ہم بالکل ایک پیج پر ہیں، ایک ایک سطر پر ہیں. تو آپ کو وہ 2014-15 والے آپ کو خدشات نظر آ رہے ہیں آج بھی؟ نہیں، آپ اپنی مرضی کا سوال چنتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی وقت کی حکومت سب ذمہ دار ہوں گے اگر آپ نے عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر ٹھیک ہے. جو مذاکرات شروع کیے ہیں غلام بن کے ان کی ڈکٹیشن قبول کر لی. یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا، نہ ہم قوم قبول کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. صحیح ہے. اور پھر اس صورتحال میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، منظرنامہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس میں تو پھر لگتا ہے اگلے مہینے میں خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. میں جو منظرنامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید کوئی زبان اپنی پہ لاتا ہے یا نہیں لاتا. دیکھیں پاکستان کو
آج دباؤ کی نہیں، پاکستان کو آج پاکستان کے مفادات میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ عالمی قوتوں کو اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کے کوئی عشق یا محبت میں وہ مبتلا نہیں ہے، وہ اس کی آڑ میں آپ پہ دباؤ ڈھال کے اپنے مفادات پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس ریاست کی کوئی سیاسی جماعت ہو وہ ایک لابنگ فرم ہائر کرے اپنی ہی ریاست کے خلاف؟ کیا یہ ہو نہیں رہا؟ ریاست اپنی جگہ لابنگ فرم ہائر کر رہی ہے یا لابنگ کر رہی ہے، اور ایک سیاسی جماعت ریاست کے خلاف لابنگ کر رہی ہے۔ یہ ایسا ایک نواں چند چڑھے ہے کہ جس پہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس سیاسی جماعت اداروں میں کا بیٹھے لوگ، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس سیاسی جماعت کا موقف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم اس لیے پوری دنیا میں اپنے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اچھا چلیں، اگر وہ سیاسی جماعت انصاف مانگ رہی ہے تو اس سیاسی جماعت کو کبھی یہ یاد آیا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی دفعہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ 2018 میں نہیں ہوئی، 2014 میں نہیں ہوئی، 2017 میں نہیں ہوئی، 1999 میں نہیں ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یا بے نظیر بھٹو کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔